ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم قرآن کریم کی سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 9 سے تلاوت شروع کریں گے اور اس کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخادعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اور وہ لوگ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بظاہری طور پہ تو وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خود کو اپنے آپ دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ کفر کی دنیا انجام سے بچ جائیں گے، حالانکہ آخرت میں کون ان کو عذاب دے گا اور دنیا کے عذاب سے زیادہ سنگین عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان قرآنی آیات میں، اس آیات مبارکہ میں ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے جو دنیا میں دین اسلام کے جو روایات، اصول اور قوانین کو تبلیغ سے منع کرتے ہیں، ان کی مخالف سمت میں کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف بات کی جا رہی ہے، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو اس غلطی فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ان کی یہ منافقانہ روش ان کے لیے مفید ہوگی، حالانکہ دراصل یہ ان کی دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ایک منافق چند روز کے لیے تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر ہمیشہ اس کا دھوکہ نہیں چل سکتا۔ آخرکار اس کے منافقت کا راز فاش ہو کر رہتا ہے اور پھر معاشرے میں اس کی کوئی ساکھ باقی نہیں رہتی۔ رہی آخرت تو وہاں ایمان کی زبانی دعوے کوئی قیمت نہیں رکھتا اگر عمل اس کے خلاف ہوں۔ آیات نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض ولہم فی عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کے بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اسی وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی بات ہے جو ہم پیچھے آیات نمبر 7 میں کہہ چکے ہیں، یعنی شروع میں انہوں نے اپنے اختیارات سے ہی اس گمراہی کو اپنا لیا اور اس پر اڑے گئے۔ یہ ان کے دل کی بیماری کو اور بڑھاتا گیا اور ان کی ضد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیماری کو بھی بڑھا دیا۔ اب انہیں واقعی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے، اور اللہ کے اس بیماری میں اضافے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو ان کی نفاق کی سزا ضرور نہیں دیتا بلکہ انہیں ڈھال دیتا ہے۔ انہیں ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافقین لوگ اپنی چالوں کو بذریعہ کامیاب ہوتے دیکھ لیں اور زیادہ مکمل منافق بنتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں مہلت دیتا ہے، انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی منافقت میں پورے اتر سکیں۔ قرآن مجید کی آیات نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، آپس میں جو تعلقات ہیں وہ خراب نہ کرو، لوگوں کی اصلاح کرو، لوگوں کو دین کی طرف لاؤ، حق کی طرف لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ فسادی ہیں، فساد کرنے والے ہیں۔ آیات نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ ہیں حقیقت میں فساد کرنے والے، مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان سے مخاطب ہو کر فرما دیا کہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان فساد برپا کرتے ہیں، لوگوں کو دوسروں کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف سمت میں چالیں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صاف صاف ظاہری طور پر بیان کر دیا اور ہمیں آگاہ کر دیا کہ ایسے لوگوں سے پرہیز کرو اور ان شخصیات سے دور رہو، اور دین کی سمجھ بوجھ کے لیے قرآن مجید اور دین کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔